اے اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جو نقصان میں نہیں ہے؟ تو ہاں فرمایا کہ 4 ایسی نشانیاں ہیں، 4 ایسے اعمال ہیں کہ جن کے اندر وہ اعمال ہوں گے تو وہ خسارے میں نہیں ہوں گے، وہ نقصان میں نہیں ہوں گے۔ ان 4 اعمال کو بیان فرمایا کیسے؟ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ایمان اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، جنت جہنم پر، آخرت پر جو ایمان لائے گا، فرمایا جو ایمان لائے گا وہ خسارے میں نہیں ہوگا۔ گویا نجات کا پہلا ذریعہ، نجات کی پہلی سیڑھی کل قیامت والے دن جس کی وجہ سے انسان کو اس کا اجر دیا جائے گا وہ ایمان ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے۔ لیکن اگر کسی کا ایمان نہیں ہے، وہ چاہے بیت اللہ کی تعمیر کر لے، وہ چاہے حاجیوں کو پانی پلاتا جائے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمنا، کیا وہ شخص کے جو حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، کیا وہ شخص کے جو بیت اللہ کی تعمیر کرتا ہے، کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ایمان والا ہے؟ ارے ایک شخص ہے جس نے بیت اللہ کی تعمیر بھی نہیں کی، جس نے حاجیوں کو پانی بھی نہیں پلایا، لیکن وہ ایمان والا ہے۔ فرمایا وہ جو بیت اللہ کی تعمیر کر کے شرک کر رہا ہے، جو حاجیوں کو پانی پلا کر شرک کر رہا ہے، اس سے مشرک سے یہ مومن بہتر ہے جو شرک نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اور جو شرک کرتا ہے فرمایا اس کے اعمال کی مثال اعمالہم کارماد، اس کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ ہوتی ہے، لکڑیاں جلا کر جو راکھ حاصل ہوتی ہے اس راکھ کی مثال ہے۔ اس راکھ کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس راکھ کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس راکھ کو ہاتھ میں رکھ کر اڑا دیا جاتا ہے۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارت المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلا کر بھی وہ شرک کر رہا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کر کے بھی وہ شرک کر رہا ہے۔ یہ ایک سچے اور مخلص مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے۔ ایمان نجات کا پہلا ذریعہ ہے، ایمان نجات کی پہلی سیڑھی ہے۔ آج ہمارے یہاں سے بھی بیرون ملک لوگ چلے جاتے ہیں، یورپ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر پھر یہاں پر آ کر ان کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، ارے یورپ والے بڑے اچھے ہیں، یورپ والے بڑے ملنسار ہیں، یورپ والے بڑے ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں، یورپ والے بڑے مسکرا کر بات کرتے ہیں، یورپ والے کوئی غلطی ہو جائے منہ ٹیڑھا کر کے سوری کر لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے۔ گویا وہ یورپ والوں کی تعریف کر کے اپنے اہل ایمان والوں کی تنقیص کر رہا ہے، اہل ایمان والوں کی نکاحت کو بیان کر رہا ہے، اہل ایمان کی کمزوری کو بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک ریت کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جو نرے کافر ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی، لیکن مسلمانوں میں بھی جو بدعمالیاں کرنے والے ہیں، جو نافرمانیاں کرنے والے ہیں، انہیں بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ کافر کہیں گے ارے تم تو کہتے تھے ہمارا اللہ ہمیں بچا لے گا، ہم تو دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہم تو نجات پالیں گے، آج دیکھو نا تم بھی ہمارے ساتھ ہو۔ وہ اللہ کے سامنے التجا کریں گے، اے اللہ پہلے بات ہماری ذات کی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب بات تیری ذات کی آ گئی ہے، اب معاملہ تیری ذات کا آ گیا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے گر گڑائیں گے، اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ کی حمیت کو جوش آئے گا، اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا۔ جناب جبریل کو حکم دیں گے، جبریل جاؤ جہنم کا راؤنڈ لگاؤ، جاؤ جہنم کا چکر لگاؤ،
جس کسی کے دل میں ایک رائی کے برابر، جس کسی کے دل میں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنا دو۔ اس وقت وہ کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ 14واں پارہ پہلی آیت۔ اس وقت وہ کافر خواہش کریں گے، اے اللہ کاش کہ ہم دنیا کے اندر صرف نام کے مسلمان ہوتے۔ ارے کام کا مسلمان تو بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے، قوم کے مسلمان کا تو بڑا درجہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں گے اے کاش آج اگر ہم صرف نام کے مسلمان ہوتے۔ ارے پوری دنیا کا کافر مل جائے، پوری دنیا کے یورپ کے گورے مل جائیں، ایک مومن کے تلوے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک مومن کے ایک ذرہ برابر ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اے کاش کہ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہوتے کہ جس کی وجہ سے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جاتا۔ تو فرمایا تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، لیکن 4 اعمال جن کے اندر ہوں گے وہ نقصان میں نہیں ہوں گے۔ الا الذین آمنوا، پہلی شرط وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو جتنی بھی نیکیاں انسان کر لے اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول درجہ نہیں رکھتی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے کوئی بھی شخص اپنے کام کو غلط نہیں کہتا، ہر شخص کہتا ہے میں یہ صحیح کام کر رہا ہوں۔ مسجد کے اندر بھی اگر وہ ناچنا شروع کر دے کہے گا میں صحیح کام کر رہا ہوں۔ آج جائیں پاکستان کے اندر یہ ولی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، لیکن ان کے درباروں پر بھی نشہ چلتا ہے، ان کے مزاروں پر بھی نشہ چلتا ہے۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا اور آپ کا ہے، قصور بعد میں آنے والے لوگوں کا ہے۔ ہر کوئی شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کہتا ہے، ہر شخص اپنے عمل کو اچھا کہتا ہے، لیکن اے اللہ تو بتا تو صحیح نیک اعمال کسے کہا جاتا ہے؟ نیک اعمال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا الصالحات من العمل ما صبغه الشرع واحسنه۔ نیک اعمال اللہ کی نظر میں وہ ہے جس کو شریعت نے متعین کیا ہو، نیک اعمال اللہ کی نظر میں وہ ہے جس کو شریعت نے اچھا کہا ہو، جو کام قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو کام صحابہ کی زندگی سے میل کھاتا ہو، جو کام صحابہ نے کیا ہو، اس کام کو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس کام کو صحابہ نے بھی کیا ہو، تابعین نے بھی کیا ہو، تبع تابعین نے بھی کیا ہو، اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا جاتا ہو، اسے نیک اعمال کہا جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق،